السلام علیکم ایوری ون۔ یہاں اس چینل پہ ہم نے نورانی قاعدے کا آغاز کیا ہے۔ نورانی قاعدے کے آغاز کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں سکھائیں گے۔ ہاں، بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں قرآن کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، تو یہ آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، بہت مفید ہوگا کہ یہاں پر آپ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں اور اپنے قرآن کی اصلاح کریں۔ دنیا میں انسان جہاں کہیں بہت سارے کاموں میں مصروف ہے، وہاں ہمیں اس چیز پر بھی لاہ عمل پہ آنا چاہیے، اس چیز پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ جو اس چیز کی فکر میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سرپرستی میں ضرور لیں گے اور اسے پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے درجات ملتے چلے جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تو یہ آپ سب کے لیے ایک اس چینل پہ ہم نے اس چیز کا آغاز کیا ہے کہ ہم آپ کو قاعدہ اور قرآن قواعد کے ساتھ پڑھائیں گے، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی بھی پرابلمز آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی پرابلمز بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی سارٹ آؤٹ کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے قرآن پاک کا۔ آج پہلے ہم قاعدے کا آغاز کریں گے، اور قاعدے کی تختی نمبر 1 میں نورانی قاعدے سے کر رہی ہوں، تو آپ بھی کوشش کریے گا کہ آپ لوگ بھی نورانی قاعدہ ہی لیں، ورنہ قاعدہ آپ کوئی سا بھی لے لیں، الف سے لے کے یا تک تمام مخارج ایک ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام مخارج یہ وہی ہیں، الف سے لے کے یا تک کے جتنے بھی حروف ہیں یہ تمام حروف وہی ہیں جس سے ہمارا قرآن پاک مل کے بنا۔ تو اس میں اگر نورانی قاعدہ ہو، رحمانی قاعدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس حروف مکمل ہوں، بس اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ نورانی ہے، یہ رحمانی ہے، یہ جمعیت کا ہے، یہ وہ ہے، نہیں، ہم سب ایک راہ عمل پر آئیں۔ ہمیں حضور کے حضور اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم جائیں گے تو ہم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ کون سے فرقے سے، کون سے فرقے سے، یہ ہمارا قرآن کون سا تھا یا ہمارا قاعدہ کون سا تھا، ہمیں بس اچھا پڑھنا آنا چاہیے۔ تو اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بورڈ پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اس چیز سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ میں نے ٹکڑوں میں آپ لوگوں کو پڑھ کے اس لیے سنایا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ اس چیز کو پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہت آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب تختی نمبر 1 کے پیج پہ اعوذ باللہ لکھا تو نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعوذ باللہ کو صحیح طریقے سے، صحیح مخارج سے کب پڑھنا آپ کو آئے گا؟ جب آپ الف سے لے کر یا تک کے مخارج کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے۔ لازمی سی بات ہے، جب الف سے لے کے یا تک کے تمام مخارج کو آپ بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے، پڑھنا آ جائے گا، تو آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ میں نے آپ کو پڑھنا سکھایا۔ اب کیا چیز آئے گی؟ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1، اب کوئی بندہ اپنا پہلے نام بتاتا ہے، اس کے بعد اپنا تعارف بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ اس تختی کا نام پڑھ لیا۔ اس تختی کا نام کیا ہے؟ مفردات۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ اچھا، تختی نمبر 1 اور مفردات ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب مفردات کیا چیز ہوتی ہے؟ اب میں نے بتا دیا کہ میرا نام یہ ہے، لیکن میں کیا کرتی ہوں، میرا کام کیا ہے، تو اب سمجھے اس کی ہم نے تعریف بیان کرنی ہے۔ تختی نمبر 1 مفردات، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 1 مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ لکھے ہوئے حروفوں کو۔ الگ الگ باکسز میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، الف الگ باکس میں ہے، با الگ باکس میں ہے، ذات، اور یہ سارے حروف جو ہیں وہ الگ الگ باکسز میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ لکھے ہوئے حروفوں کو، الگ الگ جدا جدا، یہ کسی کے ساتھ مل کے نہیں آئے، نہ یہ اس کے ساتھ ملا ہے، نہ یہ سب الگ الگ باکسز میں ہیں۔ تو الگ الگ لکھے ہوئے حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ لکھے ہوئے حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب جب الگ الگ لکھے ہیں تو اسے پڑھے بھی الگ الگ جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے کہ ایک ورڈ ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کی ہی آخری سانس میں ہم دوسرا ورڈ نہیں. ایک ورڈ کو ختم کرنے کے بعد سانس لے لینے کے بعد اس کے بعد اب دوسرا ورڈ اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف الف. الف کو کیسے پڑھا میں نے؟ الف کو میں نے منہ کے خالی حصے سے ادا کیا ہے. منہ کا خالی حصہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کو پڑھنے کے لیے مجھے نہ کسی زیادہ مخرج کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ زبان کو کسی حصے پہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ورڈ جب ہمارا ختم ہوا تو فا کا ساؤنڈ آیا، ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھنے کے لیے میں نے کھینچا نہیں. جیسے میں پڑھتی اگر الیف تو یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ بالکل رانگ ہو جاتا ہے. الیف کوئی ورڈ نہیں ہے. جو کوئی اس کو الیف پڑھتے ہیں تو یہ غلط پڑھتے ہیں. الیف کوئی ورڈ نہیں ہے. اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ الف 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 الف. اور الیف بھی نہیں پڑھا جائے گا، آلف بھی نہیں پڑھا جائے گا. آلف پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کھڑا زبر لگا دیا، حالانکہ یہاں نہیں ہے. الف الف. اب آگے پڑھیے. با. با کے لیے دونوں ہونٹ، اوپر والے ہونٹ اور آپ کے نیچے والے ہونٹ، دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ملیں گے. دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ملیں گے تو کیا ورڈ ادا ہوگا؟ با. آپ لوگوں کو جب یہ پڑھنا آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کے مخرج بھی بہت آسانی سے اور مخارج بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پہلی چیز ہوتی ہے ہمیں حروف کی شناخت کرنا. تو سمجھے ہم یہاں حروف کی شناخت کر رہے ہیں اور یہ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، ٹھیک ہے. با با با. اب با کو میں نے پورا اس طرح نہیں پڑھا کہ با کے فوراً بعد میں تا اسٹارٹ کر دوں، نہیں. با کے بعد میں کتنا دیر رکی ہوں اور گیپ دیا، دیکھیں. با با. اور با کے آخر میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ جو الف ہے اس کے آخر میں ہا کا ساؤنڈ نہیں لے کر آ رہی میں، یہاں الف آ رہا ہے. تو اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ با با. اچھا، اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا با با، نہیں، بالکل رانگ ہو جائے گا. اس کو بالکل آرام سے با با، ٹھیک ہے. اب ہم کیا پڑھیں گے؟ تا تا. جب ہمارے اوپر والے ہوں، اوپر والے دانت، ٹھیک ہے، اور زبان، ہمارا یہ جو زبان ہے نا، جب آپ منہ کھولیں گے تو آپ کو زبان کا کنارہ محسوس ہوگا، نظر آئے گا نا زبان کا کنارہ. جب ہمارا زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے حصے سے لگے گا، اوپر والے دانت ہیں، دانتوں کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس حصے سے جب آپ زبان کی نوک کو ملائیں گے تو یہ کیا ورڈ ادا ہوگا؟ تا. کیا ورڈ ادا ہوگا؟ تا تا تا. سا کے لیے آپ دونوں دانتوں کے درمیان میں اپنی زبان کی نوک کو رکھیں گے، جیسے ہم دباتے ہیں، جیسے ہمیں کبھی غصہ آتا ہے تو ہم ایسے کر کے فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح سیم آپ سمجھیں. اس کو ہم بہت نرمی سے پڑھیں گے. دونوں دانتوں کے درمیان میں ہم اپنی زبان کو دبائیں گے اور پڑھیں گے سا سا، لیکن نرمی کے ساتھ. سا سا. اب جیم. اب یہاں دیکھیں، جیم کے اوپر جو ہے یہ 5 الف کی مقدار والا مد لگا ہوا ہے. میں آگے آپ کو اور بھی اس کی ڈیٹیلنگ بتاؤں گی. یہ جو مد ہے یہ 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب ہم نے اس کو کیوں نہیں کھینچ کے پڑھا؟ اس کو ہم نے اس لیے کھینچ کے نہیں پڑھا کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس مد نہیں تھا. مد صرف ہمارے پاس جیم میں موجود تھا، تو ہم نے جیم کو کھینچ کے پڑھا. 5 الف کی مقدار کتنی ہوگی؟ جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے اور یہ ہماری فنگرز اوپن ہو جائیں، ٹھیک ہے. ہر فنگر کو آپ اوپن کرتے جائیں تو آپ کا 1 الف کی مقدار بن جائے گا، ٹھیک ہے. دوبارہ سے پڑھیں گے. الف
با تا سا. سا کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. سا. جیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے کا سبق بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے جائیں گے. آپ لوگوں کو اسی طرح سے ویڈیوز ملتی جائیں گی. آپ اپنے بھی اصلاح کریں, اپنے گھر کے بچوں کی بھی کریں, اور جس کی ممکن ہو اصلاح کریں. کیا پتہ کوئی بھی بندہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آخرت کا نجات کا باعث بھی بن جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.